بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ رمضان مبارک میں ہمیں جہاں بے شمار نعمتیں میسر آتی ہیں، انہی میں تراویح کی سنت بھی شامل ہے۔ دیکھیں، تراویح پڑھنا ہے تو اس سے پہلے تراویح کی حقیقت کو آپ کو جاننا ہوگا۔ تراویح بلا شبہ سنت موقدہ ہے اور بلا عذر شرعی چھوڑنا جائز نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم الشان سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں چاند نکلتا تھا جب رمضان کا، تب سے لے کر شوال کے چاند نکلنے تک آپ عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کرتے تھے، لیکن جماعت سے تراویح دور نبوی میں نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا خلافت کا، ان کے زمانے میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ایک عرصہ تک تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان مبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا تو کچھ حضرات کسی کی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں۔ لہٰذا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ باجماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوا، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے، بہت اچھی بدعت ہے، جس سے شوکت اسلامی میں اضافہ ہوا۔ بس اسی دن سے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اس پر اجماع ہو گیا۔ تو اب مسجد میں ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں جماعت کا اہتمام ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی صورت میں جہاں ہم مجبور ہیں وہاں ہم گھر میں تراویح پڑھ لیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ تراویح مردوں پر بھی سنت ہے اور عورتوں پر بھی سنت ہے۔ مسجد کی وجہ سے ہوتا کیا تھا، مرد پڑھتے تھے، عورتیں نہیں پڑھتی تھیں الا ماشاء اللہ۔ اب مجھے امید ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل مرد اور عورت دونوں پڑھیں گے۔ اب رہی بات لاک ڈاؤن کی صورت میں تراویح کا طریقہ کیا ہوگا، تو طریقہ یہ ہے کہ اگر صرف 2 سورت یاد ہے تو تراویح کی 20 رکعت پڑھ سکتا ہے، ہر رکعت میں وہی 2 سورت پڑھ سکتا ہے۔ تراویح میں اس سے بحث نہیں۔ قرآن پاک میں صاف فقرؤ ما تیسر من القرآن، نماز میں وہ پڑھو جو تم پڑھ سکتے ہو۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی کو اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو دوسری رکعت میں بھی وہی سورت دہرا سکتا ہے۔ جیسے کہ کسی کو قل هو اللہ شریف ہی یاد ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس طرح ہم مسجد میں جماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی حافظ ہے، کم سے کم اگر 2 مرد ہیں تو نماز پڑھا سکتے ہیں، تو گھر میں بھی ہم تراویح کی جماعت کر سکتے ہیں۔ جماعت ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے، تو جہاں جماعت میسر ہے وہاں جماعت سے پڑھیں، اور جہاں جماعت میسر نہیں وہاں تنہا نماز ادا کریں، بلا عذر شرعی چھوڑنا جائز نہیں۔